اکیڈمی کے سیکرٹری پروفیسر عبدالشکور صاحب، محترم رجسٹرار صاحب، میرے دوست پروفیسر شجاعت علی صاحب، اور اس بزم کی روح روان اور جشن اردو کی میزبان محترمہ سلطانہ صاحب، جشن اردو میں میری شرکت، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد میں کسی جلسے میں پہنچنا ہے شام، اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا پروگرام 11 بجے ہے۔ مسائل جو اردو کے ہوئے، میں اردو کا وکیل ہوں، صحت کا طبیب ہوں، اور غیار دیر میں رہ کر اردو محبت اور اردو کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ گفتگو میں نے سنی، سلو ڈاؤن کرے گا، تھینک یو۔ میں نے تقریریں سنی، جذبات کو محسوس کیا۔ اردو ایک توانا، ایک زندہ، ایک فائندہ، ایک مضبوط اور ایک مستحکم زبان، لیکن جو گفتگو مجھے کرنا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر سلطانہ سے بھی وعدہ کیا تھا، وہ ایک توسیعی لیکچر جس کو ایکسٹینشن لیکچر ہے، اور ایکسٹینشن لیکچر کی سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس پوری محفل میں یہ احساس کرے کہ اس کے معلومات میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، تو ایکسٹینشن لیکچر یا توسیعی لیکچر پوری طریقے سے بیکار ثابت ہو۔ میں پروفیسر احمدی ہوں، ہم نے جس گفتگو میں بہت کام ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ فیض احمد فیض، جس کی فیض پر میں نے 2 کتابیں تصنیف و تالیف کی، ایک فیض فہمی، ایک فیض شناسی، تیسری کتاب اسلام آباد کی اوپن یونیورسٹی اقبال کے توسط سے میں باقیات فیض پہلی مرتبہ اردو کے پرستاروں کو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ابھی تک فیض کی آپ کے سامنے نہیں آئی، اور بہت تعجب ہوگا آپ کو کہ فیض جیسا شاعر، کیا یہ دور فیض کا 21ویں صدی کا چیلنج، اردو زبان کی آبرو۔ ہمارے پاس فیض احمد فیض کے اگر آپ اشعار دیکھیں تو فیض کے پاس تقریباً 70 کے قریب غزلیں ہیں، اور ان کے اشعار میں نے دیکھے 500 سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح سے فیض کے پاس 180 نظمیں ہیں، لیکن ان کے اشعار کی تعداد 1400 ہے، تو کل فیض کے پاس 1800 اشعار ہیں۔ اتنے کم مقدار اشعار رکھنے کے بعد وہ اردو کی کہکشاں، جس میں مرزا نوید کے پاس 1,20,000 مطبوعہ اشعار ہیں، انیس کے پاس 80,000 اشعار ہیں، جس میں میر تقی میر کے پاس 32,000 اشعار ہیں، اقبال کے پاس 28,000 اشعار ہیں، غالب کے پاس 14,000 اشعار ہیں۔ اس کہکشاں جہاں پر ہزاروں کے اشعار ہیں، کیا بات ہے کہ ایک شاعر جو صرف 1800 اشعار پر پوری 21ویں صدی کو ایک راستہ دکھا رہا، اس پر بہت اچھی فیض کی پیدائش 1912 اور فیض کا انتقال 1984، 72 سال عمر اور 55 سال ریاضت شاعری۔ پہلا شعر جو ان کے کلام میں نہیں ہے، میں نے اس کتاب میں رکھا ہے، لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے،
وہ جان جو منت کش صحبہ نہیں ہوتا. یہ 1928. اس شعر کے ڈکشن کو دیکھیے, اس میں غالب کا ڈکشن ہے, اور فیض کا آخری شعر جو مرنے سے 8 دن پہلے 12 نومبر 1984 کی غزل میں ہے, اس کا مقطع ہے, سجاؤ بزم غزل گاؤ جام تازہ کرو, بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے, دونوں اشعار. اس میں تو ثانی مصرع ثانی غالب کا ہے. غالب اور اقبال کے ڈکشن کی توسیع کا نام فیض ہے. جب فیض نے 1941 میں اس کی اپنی معروف نظم لکھی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ, میں نے ریسرچ, میں نے اس زمانے کے میگزینوں کو پھیلایا, اس کتاب میں اس کا ذکر کیا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ. تو یہ غلغلہ ہوا ہمارے ادب میں 1941 میں کہ یہ کیا کیا فیض نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو کے قارئین, اردو کے ادیب, اردو کے شاعر اس لہجے سے واقف نہ تھے. میں نے چاہا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے پہاڑوں کو سوا, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہے, تیری آنکھوں کے سوا. میں ممنون ہوں آپ لوگوں کی جو ہے اس کا, لیکن ایک خواہش یہ کروں گا, کیونکہ مجھے بہت کم وقت میں بہت سی معلومات آپ کو دینا ہے, تو میں تیزی سے گزر رہا ہوں, کیونکہ بہت سے مہم شخصیات جو ڈائس پر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کو بہت سے اہم کام بھی کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تو جو مل جائے تو تقدیر نگم ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے وقت چاہا تھا یوں ہو جائے, اور بھی غم ہے محبت اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کی سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کی سوا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک اس نظم میں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, اتنی رومان سے بھری ہوئی نظم کو جب پلٹ دیا فیض نے تو کہا انگنت صدیوں کے تاریخ بہی مانا طلسم, انگنت صدیوں کے تاریخ بہی مانا طلسم, ریشم و اطلس کن خواب میں بنوائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے, جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے, پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے, جا بجا بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم, خاک میں بچھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. لوگوں نے کہا آپ نے نظم کا مزہ کیوں کیا کر دی, اتنی رومان بھری نظم میں ایسے دردناک مسائل کو, لیکن فیض نے اس کا جواب حاصل کر لیا تھا. فیض نے کہا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے, اور یہ بھی اقرار کیا اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. انداز ہے, بیان ہے, گفتگو ہے, شعریت ہے, الفاظ میں جان ہٹنا اسی کو کہتے ہیں, اور کوزے نے سمندر کو سمجھنا اسی کو کہتے ہیں. تو فیض نے جب یہ نظم 1941 میں نقش فریادی سے پہلے کسی میگزین میں چھپائی تو 7 یا 8 دوسرے انڈیا کے, اور اس زمانے میں تو یہ پورا بر صغیر تھا, تو اس میں یہ ہوا. لیکن فیض نے حاصل کر لیا تھا یہ جواب کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے, اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. نئے لہجے نے عوام میں ایک عجیب قسم کا اب بھی فیض کی کوئی شناخت نہیں ہوئی. فیض کا نمبر مشاعروں میں 16واں یا 17ویں نمبر پر ہوتا تھا. فیض 1945 جب وہ ملٹری میں وہاں پر برٹش گورنمنٹ کے پاس کام کرتے تھے. فیض مصطفیٰ زیدی جن کا پرانا نام الہ آبادی تھا, ان کے 6-7 شاعر سے پہلے پڑھا. جب فیض کی دیکھیے فیض کا کیا ہے, فیض کے ساتھ ہمارے پاس مجموعہ کلام نقش فریادی کے 10 سال بعد 10 میں سبا فیض کیا. لیکن نقش فریادی ہی میں فیض نے نظامی گنجوی جو فارسی کا عظیم شاعر ہے
اس کا ایک مصرع رکھ کر اپنے اس چھوٹے سے دیوان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ فیض یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں رومان کا تو شاعر ہوں لیکن سماج سے بیگانہ نہیں ہوں، میں درد جانا تو رکھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ درد سماج اور درد دوران اور درد زمانہ بھی رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک نظامی کا ایک مصرع رکھا تھا کہ دلی فروختم جانی فروختم، میں نے اپنی معشوقہ کے دل کو، اپنے دل کو جس میں محبت بھری ہے، اس کو بیچ کر میں نے سماج کے درد کو خرید لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ کیا ہے کہ شاعر لوہار کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر زنجیر بنائی جا رہی ہے۔ شاعر کا تخیل، شاعر کا خیال، شاعر کی فکر یہ ہے یہ جو زنجیر بن رہی ہے اس سے کسی کو حراست میں لیا جائے گا، کسی کے جسم کی، جس کی زبان کو پابندی لگائی جائے گی، اس کو زندان میں اور جیل میں بند کیا جائے گا۔ تو فیض نے ایک نظم لکھی، بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول یہ جہاں اب تک تیری ہے، دیکھ کہ آہن گر کی دکان پر سرخ آہن، تیز ہیں شولے، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول بول کہ جہاں اب تک تیری ہے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ۔ ایک انداز یہ ہے غالب، یہ ہے اس کی شعریت کہ پوری چیزیں کس میں بیان کر رہا ہے، تشبیہات میں بیان کر رہا ہے۔ فیض کا کمال یہ ہے کہ گفتگو پوری کرتے ہیں تو تشبیہات میں، اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ فیض کا مطلب کیا ہے۔ فیض نے جیل کی اذیتیں اٹھائیں، لاہور کی جیل میں صفحوں سے نہیں بلکہ دماغ کے صفحات سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے۔ میں بہت سے ایکسٹینشن لیکچر دیتا ہوں دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں، تو میں پورے حوالوں کے ساتھ، لیکن ہر لفظ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ مستند ہے، سند رکھتا ہے، حوالہ رکھتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لاہور کی جیل میں حسن ناصر حیدرآبادی تھے، ان کو پاکستانی گورنمنٹ نے جاسوسی کے الزام میں پکڑا۔ 4-5 بجے کے بعد جب یہ لوگ جیل کے صحن میں آتے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی۔ فیض نے دیکھا کہ حسن ناصر کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا، تو فیض نے پوچھا حسن ناصر کہاں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں، حسن ناصر کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے خاندان کی بغیر اجازت اس کو لاہور میں دفن کر دیا گیا۔ اس رات فیض نے ایک نظم لکھی، اس کا نام ہے زندان کی شان۔ یہ نظم کیوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں آپ کے ذہن میں آپ پکچر ہے اس وقت کہ ایک شخص کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، تو فیض کہتے ہیں شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہتی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہے بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ اس کو کہتے ہیں منظر کشی، یعنی جو زندان کے صحن میں جو درخت لگائے گئے ہیں وہ بھومی نہیں ہیں، وہ اس زمانے کے نہیں، اس زمین کے نہیں ہیں، بلکہ ان کو دوسرے جگہوں سے لا کر لگایا گیا ہے۔ صحن زندان کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں، ہوا جب چل رہی ہے تو یہ جھاڑ جھکے ہوئے ہیں، اور جب ہوا چل رہی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر جو ابر کے ٹکڑے ہیں ہوا ان کو بھی بھگا رہی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ درخت سر جھکائے ہوئے نقاشوں کی طرح سے آسمان پر نقش و نگار کر رہے ہیں۔ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ آخر ان 4 مصروں میں ایسی کوئی سے جادو ہے جو یہ زندہ جاوید ہو گئے۔ یہ مصروں میں کیا کیفیت ہے؟ آپ نے دیکھا
کہ اگر بیمار کو آرام آ جاتا ہے تو وہ بیمار نہیں رہتا. اگر صحراؤں میں نسیم چلنے لگے تو پھر وہ دشت باقی نہیں رہتا. اگر ویرانوں میں بہار آ جائے تو ویرانہ چمن بن جاتا ہے، ویرانہ باقی نہیں رہتا. تو فیض یہی کہہ رہا ہے کہ میرے معشوق کی یاد میرے دل میں ایسی آئی ہے جیسے کہ ہر چیز میں تبدیلی بہار. اسی وجہ سے یہ 4 مصرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان سد عام ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر شخص کی زبان پر آ رہے. یہ فیض کا کمال ہے. فیض بات کرتے ہیں انقلاب کی، فیض بات کرتے ہیں آزادی کی. فیض کے شعروں میں احساس کی شدت ہے. فیض کے میں کیونکہ یہاں پہ اسکالرز بیٹھے ہوئے، میں کیونکہ یہاں پر اردو کے بہت سے ادیب اور شعرا اور بڑے بڑے ذہن بیٹھے ہوئے، اشاروں میں بات کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں. مگر میرے ایک ایک لفظ پر توجہ کریں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فیض کے پاس احساس کی شدت ہے، فیض کے پاس جذبے کا خلوص ہے، فیض کے پاس عمل کرنے کی حسرت نہیں ہے، عمل کرنے کا عزم ہے، کوشش ہے. فیض کے پاس قنوتیت نہیں ہے، رجائیت ہے. فیض کے پاس انفرادیت نہیں ہے، اجتماعیت ہے. فیض کے پاس درد ذاتی نہیں ہے بلکہ درد دیگران ہے. فیض کے پاس غزل نہیں ہے زیادہ، فیض کے پاس نظم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض ایک ایسا شاعر ہے جو تمام فیض کا کمال یہ ہے. ہمارے پاس مزدور کسان پر نظمیں بہت ہیں. علامہ اقبال نے بھی کسان پر نظم لکھی، نجم آفندی نے بھی کسان پر نظم لکھی، جوش نے بھی کسان پر نظم لکھی. لیکن ان لوگوں نے جب کسان پر نظم لکھی تو کسان پر رحم کیا. فیض کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. فیض کی جو ایک بڑی عمدہ لامبی نظم ہے جس کو میں منشور کہتا ہوں، آج کے نام اور آج کے غم کے نام، اس نے پہلے یہ بتایا ہے کہ کسان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. کہتے ہیں بادشاہ ہے جہاں، آج کے نام اور آج کے غم کے نام. اس میں جب اس حصے پر آتے ہیں جہاں پر تعارف کسان ہے تو کہتے ہیں بادشاہ ہے جہاں، والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دیکھا کے نام. کسان کون ہے؟ نائب اللہ، نائب اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا نائب ہے. والی ماں سوا ہے، اللہ کے پاس سب کا یہ سرپرست ہے. بادشاہ جہاں ہے تو کہتے ہیں بادشاہ ہے جہاں، والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دیکھا کے نام. جب اس کا اسٹینڈرڈ، جب اس کی پوزیشن، جب اس کے مقام کو بتا دیا تو کہتے ہیں اس کے اب یہاں پر جو ظلم اس پر ہوئے کہ اس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، اس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے ہجیاں ہو گئی. دیکھا یہ طرز ہے، یہ فیض کا انداز ہے. میں مثالوں سے اس وجہ سے واضح کر رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ فیض شاعری کے کس طریقے پر ہیں. فیض نے کہہ دیا تھا کہ فیض مطمئن کہ حریت آزادی کا ایک دور آنے والا ہے. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. اگر میں نہیں دیکھ سکا، میں مر گیا، کوئی بات نہیں. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. فروغ گلشن و سودے ہزار کا موسم. یہ لہجہ اردو ادب کا تر و تازہ اور لہجہ ایسا لہجہ جس کی طرف سے لوگ مایوس نہیں. تو آپ نے دیکھا متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے یہ میں نے. زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی گئے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا. تو یہ انداز اگرچہ یہ دھیما ہے لیکن پائیداری کا ہے. اعتراض یہ کیا گیا کہ
فیض کے لہجے میں وہ تندی، وہ تیزی، وہ مسئلے نہیں جو ہمارے دوسرے ترقی پسند شعراء مثل سردار جعفری یا کیفی اعظمی یا قاسمی یا دوسرے شعراء کے پاس ہیں. لیکن فیض نے یہی کہا کہ فیض گلشن میں وہی طرز بیان ٹھہری ہے. ہم نے جو طرز بغا کی تھی چمن میں آزاد، ہم نے جو بغا کی تھی چمن میں آغاز، فیض گلشن میں وہی طرز بیان ٹھہری ہے. تو فیض نے جو طرز بیان کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ نرم ہے، وہ بڑا پختہ ہے، جس کی وجہ سے اور اس میں وہ پوری آپ کے تشبیہاتی کیفیات ہیں. اس وجہ سے فیض کی جو شاعری ہے وہ توانائی رکھتی ہے. فیض یہ آپ مت سمجھیے کہ میں یہاں اس چیز کا پوری طریقے سے آپ کو جو ہے وہ کروں گا کہ میں جب ایکسٹینشن لیکچر دیتا ہوں تو 50 منٹ میں بات کرتا ہوں کم از کم. کوشش یہ تھی کہ اسی وجہ سے میں آنے سے پہلے یہ چیزیں میں نے پوچھ لی تھی کہ مجھے 50 منٹ بات کرنے کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ ایکسٹینشن لیکچر جو ہے آپ کے تقریر نہیں ہوتی، ایکسٹینشن لیکچر ایک پرمغز مقالہ ہوتا ہے. تو مجھے میں 20 منٹ میں 15 منٹ میں کوئی کام کر نہیں سکتا. تو آپ میری ویب سائٹ پر جا کر میرے دوسرے ایکسٹینشن لیکچر دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو ایکسٹینشن لیکچر کی ضرورت ہوگی تو مجھے مدد کیجیے، مجھے فرمائیے، میں حاضر ہوں گا. ایک ٹاپک میں بات کرتا ہوں، فیض پر میں بات نہیں کر سکا اس وجہ سے کہ بات میں 20% 30% ابھی نہیں کر سکتا، اور میں اس کی آپ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن لیکچر یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ ایک پورا اس کے لیے دوسرا جلسہ رکھنا چاہیے تھا. صحیح بات. اور اس طریقے سے خود ایکسٹینشن لیکچر کی توسیع، لیکچر کی آپ کے بے حرمتی ہوتی ہے، اسپیکر کی بے حرمتی ہوتی ہے، سننے والوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اردو ادب کی بے حرمتی ہوتی ہے. سو یہ میں افسوسناک طریقے سے اعلان کرتا ہوں کہ اس طریقے کا عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو پہلے سے جو چیز طے کی گئی ہے اسی نظم العین اور اسی نظم الاوقات کے ساتھ کام کیا جائے، تاکہ سننے والے بھی مطمئن ہوں اور کہنے والا بھی جو ہے اپنی ذمہ داری کو پوری کر سکے. بس 1 منٹ میں آپ کی جو ہے زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ اس سے زیادہ میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج یہ کر رہا تھا کہ فیض کے لہجے میں لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیض نے نعت بھی کہی. فیض کا اگر نسخہ ہے وفا آپ دیکھیں آخری صفحے پر، تو فارسی کی 5 شعر کی نعت. لوگوں نے پوچھا فیض تم اور نعت؟ تو فیض نے کہا، تو اس میں خواجہ بتا بند ہے تشویش ملک و مات اور خاک. تو خواجہ بتا جو شہنشاہ تختوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ لرزتا ہے، کیونکہ وہ غلام ہے اپنی حکومت کی وسعتوں کو بڑھانے کا، وہ غلام ہے اپنی سرحدوں کو اور اپنی دولت کو بڑھانے کا. لیکن جو گدا اے پیغمبر آپ کے خاک نشین گدا ہے، اس سے یہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کی حیثیت ہے، یہ آپ سے جو منصوبیت ہے، یہ آپ سے جو رشتہ ہے، اس کی چیز آپ کے جو ہے دوسری ہوتی ہے. بس فیض کا مشہور شعر پر تمام کر رہا ہوں. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جب ہوئے یار سے نکلے
یہاں فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ شعر اس وقت مکمل نہیں ہوگا جب آپ فیض کے دوسرے شعر سے ملائیں. فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. جس شخص کا ہر قدم منزل ہوتا ہے اسے منزل کی تلاش نہیں ہوتی، بلکہ ذرا فل وقت دینا چاہیے اور وقت دینا. شکیل بھائی